الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات ارباب عزا عزاداران سید الشہداء، یقیناً یہ جو قیامت کی شب ہے کہ جس میں ہم آپ کو پروردگار نے توفیق دی ہے ایک عظیم عبادت کی، یہ در واقع اسی صدائے حق کا اثر ہے کہ آج انسان اپنی تمام سہولتوں کو چھوڑ کر راحت و سکون کو خیر بات کہہ کے مسلسل غم سید الشہداء میں مصروف ہے. یقیناً شہزادی اس کا اجر دیں گی. میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں صراحتاً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خبردار یہ نہ سوچئے گا جو آپ نے کہہ دیا بس وہی کہنا کافی ہے. نہیں، تنہا کہنے پہ کام نہیں چلے گا، کہنے کے ساتھ ساتھ ثبات قدم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور جب ثبات قدم کا مظاہرہ ہوگا تو ایسی صورت میں ملائکہ پروردگار کی طرف سے آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ نہ زمانے آئندہ سے گھبرائیے، نہ زمانے ماضی سے پریشان ہوئیے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور وہ بشارت دیتے ہیں اسی جنت کی جس جنت کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. گفتگو قیام کربلا کے اثرات کے حوالے سے ذکر کی جا رہی تھی. عزیزو، یہ بات ذہن میں محفوظ رکھ لیجئے کہ یقیناً قیام کے اثرات تبھی عالمی اور انسانی ہوں گے جب خود قیام میں عظیم عظمتیں پائی جاتی ہیں. جب خود قیام عظیم ہوگا تبھی اس کے آثار جہانی ہوں گے، انسانی ہوں گے، بشری ہوں گے. اور اس قیام میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا زن، چاہے بزرگ ہوں یا جوان یا نوجوان، اگر ذرا سا دقت کی جائے تو دیکھیے جب بھی کسی بستی پر ظلم و تشدد کے بادل آنے لگتے ہیں
اور ظلم و تشدد کی بارش ہونے لگتی ہے تو اس بستی میں چین و سکون و اطمینان نہیں دکھائی دیتا. لیکن یہ واحد امتیاز ہے قیام کربلا کا کہ سرزمین کربلا میں جو اطمینان حسین کے دل میں ہے وہی اطمینان عباس کے دل میں ہے، جو اطمینان عباس کے دل میں ہے وہی اطمینان اون و محمد کے دل میں ہے، جو اطمینان اون و محمد کے دل میں ہے وہی اطمینان ان خواتین میں ہے جن کو صنف نازک میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ایک رخ. دوسرا جو رخ بے حد ضروری ہے، جو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، مصیبت اور طوفان چھا جاتے ہیں، تو کوئی کتنا بھی زبان کا دھنی ہو، وہ جو بھی کچھ کہے ہو، وہ فوراً اپنے اس لفظوں کو واپس لے لیتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہمارے علاقے پر کوئی ظلم و تشدد کا بادل آئے گا تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے، اپنی حریت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے لڑیں گے. لیکن جہاں ظلم و تشدد کے طوفان آنے لگتے ہیں وہاں انسان سرد ہو جاتا ہے، غلامی کو تسلیم کر لیتا ہے، ذلت کو تسلیم کر لیتا ہے. میرا کروڑوں سلام ہو قیام کربلا کے ان اعضاء اور جوارے پر کہ جن کے ذریعے سے قیام کربلا ایک منظم شکل میں ہے. یاد رکھ لیجئے، آتے رہے مصائب، آتے رہے طوفان، لیکن پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی. جو انداز جوانوں کا تھا وہی بچوں کا بھی ہے، جو انداز بوڑھوں کا ہے وہی خواتین کا بھی ہے. آپ مجھے بتائیے کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے نے یہ کہا ہو کہ اگر چچا نے بیعت کر لی ہوتی تو ان مشکلات کو ہم تحمل نہ کیے ہوتے. کسی چھوٹی سی چھوٹی بچی نے یہ کہا ہو میرے مولا نے بیعت کر لی ہوتی تو ہمیں ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. واقعی اگر دیکھا جائے تو دل جتنا مضبوط عباس دلاور کا ہے اتنا ہی دل مضبوط ان چھوٹے بچوں کا بھی. اور جب اس طریقے کا استقلال، جب ایسا ثبات قدم کسی قیام میں آپ نے نہ دیکھا ہوگا، آدم سے لے کر خاتم تک، چاہے تاریخ بشریت، چاہے نبوت میں دیکھ لیجئے یا رسالت میں دیکھ لیجئے یا امامت کی تاریخ میں نظر کر لیجئے یا دور غیبت میں دیکھ لیجئے، دور غیبت بعد حضور امام، اگر آپ ان تمام قیام جتنے بھی ہوئے ہیں کہیں ایسا ثبات قدم نہیں نظر آتا جو ثبات قدم کربلا کے میدان میں ہے. اور یہی وہ ان شہداء کا اور ان مظلومان کربلا کا وہ ثبات قدم تھا اور اس قیام کے وہ عظیم اثرات تھے جو کائنات پر چھاتے چلے گئے. میں نے آپ کے سامنے اثرات کے حوالے سے جہاں سے گفتگو کی ہے پھر وہیں سے وہ اپنی گفتگو کو جوڑنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا یہ دو چیزیں اگر پائی جاتی ہو، کسی کا ضمیر بیدار ہو جائے، کسی کا وجدان بیدار ہو جائے، کسی کے اندر اظہار کی قوت پائی جائے، ظلم کے سامنے ڈٹنے کی ہمت پائی جائے، تو ایسی صورت میں یہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً پھر اس میں قوت آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے شہروں کے میں نے آپ کے سامنے تذکرے کیے ہیں کیا قیام کربلا سے پہلے ان میں کوئی جان دکھائی دے رہی تھی؟ کیا قیام کربلا سے پہلے ان میں کوئی اقدام دکھائی دے رہا تھا؟ کیا قیام کربلا سے پہلے ان میں کوئی تحرک دکھائی دے رہا تھا؟ جو جہاں تھا سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، دبا ہوا تھا، کچلا ہوا تھا. یہ تو قیام کربلا کا اثر ہے. سب کو قیام کربلا نے قوت گویائی دے دی. قیام کربلا نے سب کو حوصلہ دے دیا، کھڑے ہونے کا حوصلہ دے دیا. ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے مقابل کھڑے ہونے کی طاقت یہ کربلا نے دی ہے. میں نے کتنے واقعات آپ کے سامنے سنائے ہیں. میں ایک شہر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو شہر کوفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس شہر میں دو ایسے اثرات قیام کربلا کے ہوئے ہیں. دو اثرات نہیں بلکہ دو گروہ پر اثر ہوئے ہیں. اور دونوں گروہ پر جو اثر ہوا ہے وہ الگ الگ اثر ہوا ہے. ذرا سا اس پر دقت کر لیجئے تاکہ میں دوسرے اثر کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. یاد رکھ لیجئے سن 64 ہجری 14 ربیع الاول کو جب منحوس حاکم شام کا بیٹا واصل جہنم ہوا
تو ایسی صورت میں 1 سال اس کے بعد 5 ربیع الثانی سن 65 ہجری میں توابین کا گروہ سامنے آیا۔ لیکن یہ نہ سوچئے گا یہ اتنا فاصلہ ہو گیا، نہیں، تاریخ ابن کامل میں لکھا ہوا ہے کہ امام کی شہادت کے بعد کچھ کوفے کے ایسے لوگ تھے کہ جن کے اندر یہ فکر تھی کہ آخر ہم نے آقا کو بلایا ہے، ہم نے مولا کو خطوط لکھے تھے، ہم نے مولا کو بلایا تھا، واقعاً ہماری غلطی ہے۔ اور اسی لیے میں بڑا مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے جس وقت فلما اجتمع القوم فی منزل سلیمان بن سرد الخزاعی، جس وقت سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر پہ لوگ جمع ہوئے، اور کیسے جمع ہوئے؟ یہ 5 افراد ہیں جو توابین کے رؤساء میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر کوفے کا ہر شخص یہ کہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ احساس ندامت ختم کرا دو، یہ جو ہمارے دامن کوفہ پر جو ایک بدنما داغ ہے، اس داغ کو دھلنا چاہیے، سب کہتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ان لوگوں سے ایک ایک کر کے یہ شکایت کرتے تھے، اب تو کھڑے ہو جاؤ، اب تو آواز بلند کرو۔ اور ہوا کہ سب آ گئے جناب سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر میں، جہاں مسیب بن نجبہ فرازی و فزاری دونوں علم رجال میں، یہ دونوں جو ہے، اور نخبہ اور نجبہ یہ دونوں علم رجال میں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن وال تیمی، جس کو بعض علماء رجال نے وائل تمیمی کے نام سے بھی یاد کیا ہے، عبداللہ بن سعد ازدی، اور اس کے علاوہ شداد جو رفع بن شداد جو بہت ہی مشہور ہیں، یہ وہ توابین کے یہ وہ افراد ہیں کہ جو رؤساء میں ہیں۔ سب سے پہلے جب اجتماع ہوا ہے تو سب سے پہلے بدأ المسیب بکلامہ، مسیب بن نخبہ نے جو کلام شروع کیا ہے یہ یہی کہا ہے کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے آقا اپنے مولا کو بلایا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ رشید بھائی کلبے رشید بھائی رحمت اللہ، ایک اور سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرے دوستو، جناب مسیب نے جب گفتگو شروع کی تو گفتگو میں یہ کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لا یغسل هذا الجرم الا بالقتل، یہ جو جرم ہے یہ جرم دھل نہیں سکتا مگر یہ کہ ہم قتل کریں کن کو؟ جن لوگوں نے ہمارے مولا کو قتل کیا ہے، یا ہم اس راستے میں قتل ہو جائیں۔ یہ جناب مسیب اور اس کے علاوہ دیگر جتنے افراد ہیں، یہ تاریخ طبری نے اس بات کو لکھ رکھا ہے۔ میں صرف وہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اصل اس گفتگو کا محور اور مرکز ہے، کہ اس اثر کو صرف میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب جب ہو گیا، کیا کیا؟ عامر بن حریث کو کوفے سے باہر کیا، عامر بن مسعود کو کوفے کا گورنر بنایا، اور جب کوفے کا ان کو گورنر بنایا تو ایسی صورت میں کچھ ایسے تھے کہ جو عبداللہ بن زبیر کے چاہنے والے تھے، یہ جتنے ان کے چہیتے تھے، انہوں نے ان کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ یہاں حالات مناسب ہے، آپ کسی کو بھیج دیجئے بیعت کے لیے۔ اور اندر بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے جب سب سے پہلے بھیجا ہے وہ ابراہیم بن طلحہ اور عبداللہ کو بھیجا ہے۔ یہ 2 آدمی آئے، ایک بیت المال کا خزانچی بن کر آیا ہے، ایک ابن زبیر کا گورنر بن کے آیا ہے۔ اور آنے کے بعد انہوں نے فوراً کوفے کے جو حالات دیکھے تو انہوں نے پھر وہی اپنی پرانی سیاست، وہی مکاری، وہی عیاری شروع کر دی۔ فوراً اہل کوفہ سے کہنے لگے کہ یہ ابن زیاد، اس نے اتنے دن تم لوگوں پر حکومت کی ہے، قتل خیارکم، اس نے تمہارے اچھے اچھے لوگوں کو مار ڈالا ہے، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ اچھا، اب چونکہ سن رہے تھے، ایک آواز اٹھی ہی تھی توابین کی، توابین کو بھی کہنے لگے کہ جاؤ لڑو، ہمیں چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ جناب سلیمان بن سرد خزاعی نے جو بیعت لی ہے دوستو، وہ جملہ کہہ کے میں آخر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب سلیمان بن سرد خزاعی کیا کہتے ہیں؟ انا ندعوکم
इन्ना नदउकुम इला किताबिल्लाह व सुन्नत नबिय्यिह। अहले कूफा को क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें दावत देता हूँ किताब इलाही की और सुन्नत नबी की, व तलब बेदिमाए अहले बैते, और किस चीज़ की? कि देखो अहले बैत अतहार के खून का बदला लेना है। अच्छा, अब कितने लोगों ने बैत की? 16,000 तारीख़ तबरी ने लिखा 16,000 लोगों ने सुलेमान बिन सरद खदाई से कहा हम आपके साथ चलेंगे। जब नुखैला पहुंचे तो सिर्फ 4,000। ये 4,000 किस बिना पर हैं? ये 4,000 कुछ अपनी गुज़श्ता आदतों की बिना पर है, कुछ इब्ने ज़ुबैर की सियासत की वजह से हैं, कुछ इब्ने ज़ुबैर की सियासत की वजह से। एक मरतबा जैसे ही जनाब सुलेमान ने किल्लत पर नज़र की तो जनाब सुलेमान ने मुसैयब से कहा कि इतने लोगों ने वादा किया था। जनाब मुसैयब ने कहा कि आप इसका मलाल न कीजिए, जिनको आना था हमारे साथ आ गए। आप जब नुखैला में जो जज्बा देखा, जो वलवला देखा, जो हौसला देखा, तो जो ज़ुबैर की तरफ से आए हुए थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम भी हमारे भाई हो, हम भी तुम्हारे भाई हैं, और हम दोनों का दुश्मन मुश्तरक है। न तहय्यो व न तयस्सरो, थोड़ा सा सब्र कर लो, हम भी लश्कर जमा कर लेंगे। और वक़द अलिमना, और जब हमें इल्म हो जाएगा, क़द शारफ़ा आदाअना मिन बिलादिना, कि हमारा दुश्मन हमारे शहर से नज़दीक हो गया है, तो हम एक साथ चलेंगे लड़ने के लिए। जनाब सुलेमान बिन सरद खदाई ने आवाज़ दी कि नहीं, हम इस राय को कबूल नहीं करते हैं। आपने फौरन इरादा किया, कहाँ? अभी जा नहीं रहे हैं दुश्मन से लड़ने के लिए। कहाँ आ रहे हैं? करबला आ रहे हैं। और करबला आए हैं यौमा व लैला, एक शब और रोज़ वहाँ रहे। ये रवायत तारीख के जुमले हैं। और जो रो रहे हैं तो कैसे हैं? रोते हैं, गिरिया करते हैं, दुआ मुनाजात कर रहे हैं, आवाज़ देते हैं अल्लाहुम्मा अरहम हुसैना, ए मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, मेरे आका मेरे मौला पर रहम फरमा। जो असल जुमला मुझे कहना है वो ये है, कहते हैं इन्ना नशहदु, हम गवाही देते हैं कि अन्ना अला दीनहिम, हम इन्हीं के दीन पर हैं, वाला सबीलहिम, हम इन्हीं के रास्ते पर हैं, वाला आदाए कातिलहिम, और हम इनके कातिल से दुश्मनी करते हैं, व मवाली मुहिब्बीहिम, और इनके चाहने वालों से क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं। कहाँ कहा जा रहा है? कौन कह रहे हैं? कूफे वाले कह रहे हैं। कूफे के हालात पता है ना, जहां इब्ने ज़ियाद की हुकूमत है, किसी में हिम्मत नहीं है कि जो ये कह दे कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत अतहार के चाहने वाले हैं। ये कूफे के 4,000 लोगों में ये कहां से जज्बा आ गया कि हमारा दीन वही है जो अली का है? ये क़याम करबला का असर है। ये क़याम करबला का असर है। ये जज्बा आ गया कूफे के अंदर, वल्ला सब सहमे हुए, डरे हुए थे। अच्छा, उसके बाद अब जब यहाँ जो मुर्रिखीन ने लिखा, इतना शोर गिरिये का था और लोग इस तरीके से रो रहे थे कि मैंने इससे पहले ऐसा गिरिये का शोर नहीं सुना था, इतना खौफ होगा नहीं सुना था। सब दुआ कर रहे थे, सब रो रहे थे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, ये बताइए आए थे क्यों करबला? आए थे क्यों करबला? याद रख लीजिए, जहां आए थे माफी मांगने, वहां आए थे हौसला भी लेने। और अगर हौसला लेने के, अगर वहां से हौसले न मिलते, हिम्मतें न मिलती, जुरतें न मिलती, शजातें न मिलती, करबला शजातों को बांटती है, करबला जुरतों को बांटती है, वइल्ला ये जितनी हुकूमतें आई है ये ज़ियारत से मना न करती। इसका मतलब ये अदादारी से क्यों मना किया जा रहा है? ये ज़ियारत से क्यों मना किया जा रहा है? इसलिए कि इनसे वो हौसला मिलता है जो क़याम करबला के असरात हैं। करके हुसैनियत
جمع کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کو ہماری مجلسوں کو کیوں بدعت کہا جاتا ہے؟ یا زیارت سے کیوں منع کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے شجاعتیں ملتی ہیں، یہاں سے جرأتیں ملتی ہیں، یہاں سے حوصلے ملتے ہیں، یہاں جذبات اور بلبلے ملتے ہیں، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ آگے اور وہاں سے جو چلے واقعاً عجب ولولہ ہے، مورخ تاریخ نے لکھا ہے کہ کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں بڑھتے رہے، اور عین الوردہ تک آ گئے۔ وہ وہی کربلا سے ملا ہوا جذبہ تھا۔ 3 دن بڑی مختصر تعداد میں تھے، لیکن لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، اور جب خستہ ہو گئے تو تاریخ نے لکھا سلیمان بن سرد خزائی نے غلاف تلوار کو توڑ کے پھینک دیا۔ کہا یہ نہ سوچو کہ ہم اپنی جان کے لیے آئے ہیں، جان بچانے کے لیے آئے، نہیں، ہم تو آئے ہی ہیں جان کو راہ حسین میں قربان کرنے کے لیے۔ یہ جذبہ ہے میرے دوستو، اور وہیں سے جو تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد جب صرف ایک توابین کا ایک سردار بچتا ہے جس کو رفاع بن شداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آخر تک جنگ ہوتی ہے، شام تک ایک دم آخری لمحے تک جنگ کرتے رہتے ہیں، اور جب شب کا سناٹا چھا جاتا ہے تب جو ہے اپنے مجروحین کو لے کے، چونکہ تعداد بڑی قلیل ہو گئی تھی، ایسی صورت میں صرف ایسے ہی دشمن اپنی تلوار اور نیزے سے مار ڈالتے، اس لیے مشورے کے تحت عین الوردہ سے واپس آ گئے۔ لیکن جب عین الوردہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک شعر تھا اہل بیت اطہار کا، ایک شمشیر اہل بیت تھی کہ جو زندان میں تھی، اس نے وہیں سے خط لکھا کہ آنے والے گھبرانا نہیں، تم تنہا نہیں ہو، میں بھی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب مختار ہے۔ الكرار وفاطمة ابنة الأطهار، نحن قوة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية سجادية باغرية جعفرية كاظمية رضوية هادوية عسكرية مهدوية وزينبية لن نركع. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، اور یہ سن 66 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ سن 66 ہجری میں جناب مختار نے آواز بلند کی، لیکن پہلے ہی سے جناب مختار اسی مسئلے کی طرف متوجہ تھے۔ جو گئے تھے مکے، زبیر کے یہاں سے جو واپس آئے تھے، صرف اسی لیے جو ہم چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتا ہے، اسی لیے جناب مختار واپس آئے۔ علامہ باقر قرشی علیہ الرحمہ والرضوان نے حیات الامام الحسین علیہ السلام میں جملہ لکھا ہے جناب مختار کے لیے، کہ کان المختار علما من اعلام الشیعہ۔ اعلام شیعہ کے بزرگ لوگوں میں کوئی اگر بزرگ ہستی ہے تو ان میں سے ایک مختار ہے۔ نہیں، دوسرا جملہ سیفم من سیوف آل رسول اللہ۔ شمشیر برہنہ ہے، آل رسول کی تلواروں میں سے ایک ہے شمشیر برہنہ، جسے مختار کہتے ہیں۔ حضرت اندازہ کریں، یہ جنہوں نے اس امام مظلوم کی زندگی کو لکھا ہے، انہوں نے جناب مختار کو اسی اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ نہ سوچو کہ حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، دولت کے لیے، ثروت کے لیے انہوں نے ایک سب کیا تھا، خود ہی کہتے ہیں لا لرغبۃ فیہا، اس میں رغبت ہی نہیں تھی۔ پھر کس لیے کہا انما کے ذریعے حضر کے افاضل بیٹھے ہیں، کہا انما صرف اس لیے قیام کیا، صرف اس لیے کھڑے ہوئے، کس لیے کھڑے ہوئے، لیاخذ ثار اہل البیت، تاکہ اہل بیت اطہار کے خون کا بدلہ لے، وَيَنْتَقِمْ مِنْ قَتَلَتِهِمْ۔ تو یہ نہ سوچئے گا کہ جیسے دوسرے وہ جو
افراد تاریخ میں ہیں جنہوں نے حکومت کے لیے خلافت کے لیے آواز تو لگائی کہ ہم خون حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. جہاں حالات مناسب ہوئے وہیں یہ لفظ بھول گئے, اپنی حکومت اور اقتدار میں لگ گئے. لیکن جناب مختار کی زندگی میں آپ دیکھیے, کہیں جناب مختار کی زندگی میں یہ طریقہ نہیں ملتا. یہ کہنے والی عظیم شخصیت نہیں, میں اس سے بڑھ کے کہوں, علامہ امینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان المختار من طلیت رجالات الدین والہدی والاخلاص. کوئی معمولی شخصیت نہیں کہہ رہی ہے, علامہ امینی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ من رجالات الدین. اللہ اکبر. یہ مرد دین ہے, یہ مرد ہدایت ہے, یہ وہ مرد ہے جو اخلاص کا پیکر اور مجسمہ ہے. اس کے بعد کا جملہ عجب جملہ ہے میرے دوستو, ان نہضتہ الکریمہ. اللہ اکبر. آپ بیٹھے ہوئے افاضل, انا نہضتہ الکریمہ. اللہ اکبر. ان کی نہضت کو تعبیر کیا کس سے؟ کریمہ سے. کتنی کریم و بزرگوار ہے یہ نہضت. اس کے بعد فرماتے ہیں انا نہضتہ کریمہ. یہ نہیں ہوئی ہے, لا یکون, کس لیے ہوئی ہے؟ لإقامت العدل. لإقامت العدل. اور اس کے بعد بتایا کیسے عدل کا اقامہ ہوا. وبایا سببیہ ہے بے استیصال شافت الملحدین و اشتیاز جذوم ظلم العمویین. کس لیے؟ کہ تاکہ جو ملحد و زندیق و دہریہ و لامذہب ہے ان کو قتل کیا جائے اور امیہ کے ظلم کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا جائے. علامہ امینی علیہ الرحمہ والرضوان کیا فرماتے ہیں؟ لذالک تراحم علیہ الہدی ائمۃ الہدی سادتنا السجاد والباقر والصادق علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ اکبر. علامہ امینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, آپ القدیر میں مراجعہ کر سکتے ہیں, یہ وہ شخصیت ہے جس پر تین معصوم ہستیوں نے ترحم فرمایا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وبالغ فی الثناء علیہ الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام لم یزل مشکورا عند اہل البیت الاطہار. اللہ اکبر. جملے پر آپ دوستو ذرا سا غور کر لیجئے, کیا فرما رہے علامہ امینی علیہ الرحمہ کہ جناب مختار کا وہ عمل ہے کہ نگاہ اہل بیت میں اس عمل کی وجہ سے مختار قابل شکر ہے. مختار پر شکر کیا جائے, مشکورہ شکر کیا جائے. یہ دو. اور اس کے علاوہ اگر رجال پر نظر کی جائے, امام خوئی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اما الروایات الواردۃ فی حقہ قسمین. ان کے سلسلے میں دو طریقے کی روایتیں آئی ہیں. الروایت الضامہ ضامۃ و مادحۃ. ایک روایت ضامہ ہے جو مذمت کرتی ہیں, اور کچھ وہ روایتیں ہیں جو مدح کرتی ہیں. اس کے بعد معجم الرجال میں امام خوئی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں اما الروایت المادحۃ فہی متضافرہ. لیکن وہ روایتیں کہ جو مختار کی مدح میں آئی ہے وہ کثرت نہیں کہا ہے, کثرت نہیں کہا, متضافرہ کہا ہے, یعنی جو کثرت سے آگے ہو, تواتر سے تھوڑا کم ہو. امر روایات الضامۃ. لیکن وہ روایت کی جو مذمت والی, امام خوئی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو روایت مذمت ہے, ذکرہ جو ہم نے ذکر کیا, ہر ایک کی رجال بررسی کی ہے, آپ اس کتاب میں مراجعہ کیجئے. جو روایت مادحہ ہے اس کی بھی رجالی بررسی کی ہے, جو روایت ضامہ ہے امام خوئی علیہ الرحمہ نے اس کی بھی رجالی اور بررسی فرمائی ہے, تحقیق فرمائی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے, یہ جتنی بھی روایت ضامہ ہیں یہ کیا ہے؟ ضعف اسناد الروایات الضامہ. یہ جتنی بھی روایت ضامہ ہے سب کی سند ضعیف ہے, لیکن یمکن صدور حملها
ممکن ہے ان روایت کو حمل کیا جائے کس بات پر کہ اللہ صدورها تقیۃً کہ یہ جتنی بھی روایتیں صادر ہوئی ہیں وہ تقیہ میں صادر ہوئی ہیں. تقیہ واضح ہے. بسا اوقات ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والے شاگرد اور صحابی کو جب بچانا چاہتے تھے تو ان کی مذمت کرتے تھے, ان کی توہین کرتے تھے, ان کے خلاف کچھ باتیں کہہ دیتے تھے تاکہ دشمن ہمارے اس چاہنے والے کو مار نہ ڈالے. ہم جو چاہتے ہیں یہ میرا چاہنے والا اس عمل کو انجام دے لے جائے. یہ وہ. اور اگر آیت اللہ مامکانی صاحب تنقیح المقال کی اگر عبارتوں پر توجہ کر لی جائے کہ جہاں ایک عجب جملہ آج لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے, پتہ نہیں معتبر ہے یا معتبر نہیں. علامہ مامکانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قد اجاد الحائری, مرحوم آئری علیہ رحمہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ ان تراحم عالم من علماءنا علی الراوی, اگر کسی راوی پر ہمارے ان علماء میں سے جو غیر معصوم ہیں جہاں خطا کا امکان ہے اگر یہ تراحم فرما دے تو ایسی صورت میں یقبل خبرہ, اس کی خبر بھی قبول ہوتی ہے, مانی جاتی ہے. وحسنہ, اس کی روایت کو بہتر بھی سمجھا جاتا ہے. فکیف بتراحم الصادق, ایک گنہگار عالم دین اگر کسی راوی کو اس حیثیت سے کہہ دے, تراحم فرما دے تو اس کی روایتیں قابل قبول ہو جائیں. اور اگر معصوم شخصیتیں جن کے تراحم کے لیے میرے دوستو یہ جناب مختار, یہ جناب مختار. اور صرف مقصد, صرف ہدف کیا ہے؟ صرف خون سرکار سید الشہداء کا بدلہ لے. رجال میں بھری ہیں, آپ افاضل ہیں, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. میں نے صرف یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی. علامہ مامکانی علیہ الرحمہ نے 5 دلیلیں دی ہیں اور 5 دلیلوں کے بعد دینے کے بعد کہتے ہیں فتلخصا, یہ جتنی بات میں نے کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سلطنتہ برخصت من الامام السجاد. صاحب تنقیح المقال فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی مختار کر رہے ہیں یہ نہ سوچئے گا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت اس میں شامل ہے. میرے دوستو میں وہ بات کہہ کے اور جلدی سے آگے بڑھ جاؤں اس لیے کہ جب وہ 50 لوگ پہنچے کوفے سے, کہاں پہنچے؟ محمد حنفیہ. دیکھیے کچھ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کو ضمیر فروش مورخین نے بے حد ان کے چہرے کو مخدوش کر رکھا ہے. ان میں ایک ہے جناب محمد حنفیہ کی شخصیت, اور صرف وجہ یہ ہے کہ چونکہ علی کے بیٹے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. روایت اس کے ہے کہ یہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں, یقیناً بڑی پاکیزہ شخصیت جس کے لیے امام نے کہا ہوئے میرے بھائی عینی فی المدینہ, آپ میری آنکھ بن کے مدینے میں رہیے. اور اس کے علاوہ روایتیں ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام تدفین و تکفین و تجہیز میں شمول رکھتے. بھائی امام اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی معتبر شخصیت ہے. یہ جتنی نسبتیں دی جاتی ہیں کیسانیہ کی اور دیگر یہ جو باتیں ہیں یہ اصلاً سب جھوٹ ہے. اگر تاریخ یقیناً آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ زیادہ تر دیکھیے جس کے آج ایک دشمن ہو جائے, فرض کر لیجئے کہ ایک ملک کا اگر کوئی ایک دشمن ہو تو وہ ملک اس ملک کے خلاف کتنی الٹی سیدھی باتیں میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچاتا. میں سامنے کی مثال دے دوں, ایک جمہوریہ اسلامیہ ایران کو لے لیجئے. جتنی غربی طاقتیں ہیں, یہ جتنی دشمنان اسلام طاقتیں ہیں, یہ سب کیا کرتی ہیں؟ روز ڈیلی ایک نہ ایک الٹی سیدھی خبر ایران کے خلاف رہتی ہے. ہم لوگ بسا اوقات گھر والے, شاید آپ لوگوں کے یہاں بھی کبھی کسی کے یہاں فون آیا ہو کہ پوچھتے ہو کب حملہ ہوگا. یعنی ایسی خبریں ہیں کہ جہاں فرشتوں کو بھی نہیں پتا, اور وہ میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچتی. آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنا اسی ایک ملک کو دیکھ لیجئے کتنی الٹی سیدھی خبریں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. جس سے سنیے جس سے پوچھئے سب یہ کہتے ہیں ارے وہاں تو خطرہ ہی خطرہ ہے, وہاں کب جنگ ہو جائے, کب مار ڈالے جائیں, کب جو ہے. صرف کیا ہے یہ دشمن ہے. لیکن آپ ذرا اندازہ کریں کہ جناب مختار کی زندگی کو آپ ذرا دیکھیے جس کے 3 دشمن ہیں. ایک عبداللہ بن زبیر کی حکومت, ایک بنی امیہ کی حکومت, یعنی
وہی مروان کی حکومت، اور تیسرے یہ جو قاتلین شہر کوفہ میں ہیں، تین طاقتیں بھلا ایک شخص کے خلاف یہ آواز بلند کر رہی ہیں جناب مختار۔ اسی لیے یہ جو 50 لوگ جب پہنچے تو کس کے پاس؟ جناب محمد حنفیہ کے پاس پہنچے۔ جناب محمد حنفیہ نے پوچھا یہ بتاؤ کس لیے آئے، کوئی خاص مسئلہ ہے یا کوئی عام مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سرکار خصوصی مسئلہ۔ کہا ٹھیک ہے خصوصی مسئلہ، تو ایک گوشے میں لے گئے، کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کیا طلب و بدمائکم، آپ کے خاندان کے بدماء اہل البیت، خاندان اہل بیت کے خون کے بدلے کے سلسلے میں جو جناب مختار نے کوفے میں آواز بلند کی ہے اس لیے ہم آئے ہیں۔ کہ قوموا بنا الی امامی و امامکم علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام روحی وارواحنا لهم الفداء۔ کہا چلو آؤ ساتھ چلتے ہیں اپنے آقا اپنے مولا کے پاس۔ کیا کہا؟ امامی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی امامت کو مانتے نہیں تھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تاریخ میں ہے، لیکن نہیں، صرف مورخین نے لکھا ہے صرف اس لیے تاکہ بات واضح ہو جائے تنہا بزرگی امامت کا ذریعہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جناب مختار، اس لیے جناب محمد حنفیہ حجر اسود کے پاس لے کے گئے تھے تاکہ یہ نہ سوچو کہ ہم بڑے ہیں، ہم چچا ہیں، ہم خاندان کے بزرگ ہیں تو کل ہمیں امام مان لو۔ صرف اس بات کے واضح کرنے کے لیے حجر اسود تک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئے تھے، وإلا عقیدہ امامت میں ذرا سا کوئی اضمحلال نہیں ہے۔ اس فرزند علی کے دل میں ذرا سا بھی عقائد حقہ میں کوئی تزلزل نہیں پایا جاتا ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے، پہلا بہت سی دلیلیں ہیں جہاں امام نے صراحتاً ذکر کیا ہے اس بات کو۔ اچھا جب لے کے پہنچے، جیسے ہی امام کیا پہنچے، فلما دخلا ودخلوا، خود بھی داخل ہوئے اور یہ لوگ بھی داخل ہوئے، امام کے پاس پہنچے۔ امام سے کہا جاؤ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ایک خاص خبر کے بارے میں۔ امام نے کہا آواز دی، یا امی ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت، اگر کوئی عبد غلام زنجی بھی اگر کوئی ہم اہل بیت اطہار کی محبت میں شدت اختیار کر لے تو لوجب علی الناس موازرتہ، تو ہر شخص پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، یا امی، اے میرے چچا، ولیتک علی ھذا الامر، میں آپ کو اس امر میں اپنا ولی بناتا ہوں، آپ کو اس امر میں میں آپ کو حکومت دیتا ہوں، ولایت دیتا ہوں، آپ اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فصنع ما شئت، جو چاہیے آپ کیجئے۔ بڑا اچھا جملہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو دور غیبت میں جو علماء کام انجام دے رہے تھے اس دور میں وہی محمد حنفیہ کا کام تھا۔ بات واضح ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور غیبت میں جو مراجع کی اگر توہین کی جائے تو اس کا مطلب ہے مرجع وقت کی توہین نہیں ہے، یہ امام معصوم کی توہین ہے۔ اگر کوئی بدزبان اگر مختار کی توہین کرے تو مختار کی توہین نہیں ہے۔ ولیتک علی ھذا الامر، یہ جناب مختار۔ اور آپ دیکھ لیجئے پوری تاریخ دیکھ لیجئے۔ دوستو یہ قدماء کے نظریے ہیں، جو علماء متقدمین، علماء متاخرین یہ سب اگر آپ دیکھیے تو تمام علماء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے جناب مختار کے بارے میں۔ یہ جو روضہ ہے علامہ بحر العلوم نے اس کی تائید کی ہے جناب مختار کے روضے کے بننے کی۔ آپ جناب مختار کی عظمت اور منزلت، اسی لیے جب جناب مختار نے حکومت ملی تو کوئی چاہتا ہے کہ فوراً فوج بھیجے جاؤ لڑنے کے لیے؟ وہ یہ سوچے گا کہ اپنے یہ مضبوط کرو، کون بھیجے گا اتنی دور لڑنے کے لیے؟ لیکن نہیں بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ سب سے پہلے ابن انس کو بھیجا۔ اور جب ابن انس جا رہے تھے تو اہل کوفہ کہہ رہے تھے اللہ تمہاری تائید کرے۔ ابن انس نے کہا یہ نہ کہو بلکہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے شہادت کے رتبے پر فائز کر دے۔
یہ ہیں مختار کے ساتھ رہنے والے. اور جب جناب مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر نقی کو بھیجا, بڑی عظیم شخصیت ہے میرے دوستو, رجال میں بے حد تمجید کی گئی ہے, بے حد تعریف کی گئی ہے. جب ایک مرتبہ بھیجا, اب یہاں پر جو وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے دشمنان کربلا, جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے قاتلین میں تھے, یہ جیسے انہوں نے آواز بلند کی, جناب مختار نے ابراہیم کو بلایا. وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے, میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس لیے میں اتنی بات کہہ رہا ہوں. آ گئے قبضہ, پھر جو ہے جناب مختار کا غلبہ ہو گیا, تسلط ہو گیا. جناب مختار نے کہا جاؤ من اغلق الباب, جو دروازہ بند کر لے وہ امن کی حالت میں ہے, اس پر کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. الا من اشرک فی دماء آل محمد, لیکن اس کو نہ چھوڑوں گا کہ جس کا ہاتھ خون اہل بیت سے رنگین ہے, اس کو نہیں چھوڑوں گا چاہے دروازہ بند کرے. طبری نے لکھا ہے کہ جس پر بھی قدرت پاتے تھے فقتلا, اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. کتنے ڈر کے مارے بھاگ گئے کہ جان بچانا ہے, تو آپ مختار کے ہوتے ہوئے یہاں رک نہیں سکتے, رکے تو یہ ضرور مار ڈالیں گے. بصرہ پہنچ گئے میرے دوستو. یہ جناب مختار کا یہ اثر ہے. لیکن یہ میں آپ سے ایک سوال یہ کروں, یہ مختار اس سے پہلے کہاں تھے؟ مختار اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے کہ اگر تاریخ آپ کے سامنے پڑھوں, تاریخ طبری نے لکھا ہے سفیر سرکار سید الشہداء جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کسی اور کے گھر نہیں اترے ہیں. تاریخ طبری نے لکھا ہے فنزل فی دار مختار, جناب مختار کے گھر اترے. اور اس کے بعد اب جناب مختار کے لیے جو کہا جاتا ہے چلے گئے تھے اپنی جاگیر و جائیداد کے چکر میں, وہ علاقے کو نام جو لیا جاتا وہاں گئے تھے. نہیں, وہ گئے تھے لشکر جمع کرنے. تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ جب ان کو پتا چلا جو وعدے اور یہ وعید تھے جو یہاں طے ہوا تھا کہ کس وقت آواز بلند کرنا ہے, اس سے پہلے ہی آواز بلند کرنا پڑ گئی. جب جناب ہانی کو دربار میں بلا لیا اور جناب ہانی ابن زیاد کے گرفت میں پہنچ گئے, اور اس لیے جناب مسلم بن عقیل نے آواز بلند کی. اور جب جناب مختار کو پتا چلا بڑی تیزی سے پہنچے ہیں, لشکر کو لے کے پہنچے. تاریخ طبری نے لکھا ہے یہاں تک کہ ابن زیاد کے کارندوں سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں, اس کے سرغنوں کو واصل جہنم بھی کیا ہے. اس کے بعد اپنے لشکریوں سے کہا تم لوگ منتشر ہو جاؤ, حالات پرآشوب ہیں. جناب مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا. میرے دوستو یہ جناب مختار ہیں, اور جب پہنچتے ہیں جیسے ہی ابن زیاد اللعین کی آپ نظر پڑتی ہے تو یہی کہتا ہے تم تو وہ ہو المقبل لنصر ابن عقیل, تم تو ابن عقیل کی نصرت میں بڑے پیش رہتے تھے. جناب مختار نے بہانہ کیا, عمرو بن حریث نے اس بات کی گواہی دے دی. اسی لیے ابن زیاد اللعین نے کہا کہ لولا شہادت عمرو بن حریث, اگر عمرو بن حریث کی شہادت اور گواہی نہ ہوتی تو لضربت عنقک, تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا. اس کے باوجود بھی چھوڑا نہیں, فوراً جیل اور قید و بند کے حوالے کر دیا. فلم یزل محبوسا حتی قتل الحسین بن علی, یہاں تک کہ قید و بند میں رہے کہ یہاں تک کہ میرے مولا کو قتل کر دیا گیا. میرے دوستو یہ ہے جناب مختار کی ایک مختصر سی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. لیکن دل چاہتا ہے کہوں اے مختار, قید و بند میں تھے اس لیے تم نے آواز نہیں بلند کی, اور اسی لیے اسی قید میں جناب میثم تمار بھی ہیں. جناب میثم تمار سے جب ملاقات ہوئی تو جناب میثم تمار نے جناب مختار کو بشارت دی ہے کہ گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتا, یہ تمہیں مار نہیں سکتا. میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے کہ تم میرے لال کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھو گے. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو, جب بھی دشمن خدا کے مقابلے میں, دشمن دین کے مقابلے میں, دشمن اہل بیت کے مقابلے میں جب کوئی اٹھتا ہے تو بیگانے یہی کہتے ہیں یہ خروج ہے. جس طریقے سے میرے مولا نے قیام کیا تھا تو حکومت یزید نے یہی کہا تھا یہ خروج ہے, یہ بغاوت ہے. ایسے ہی مختار کے قیام کو تعبیر کیا جاتا ہے. جناب مختار یہ اثر کیوں آیا, اتنا زیادہ ولولہ اور جوش کیوں آیا, صرف قیام کربلا کا اثر ہے. وَإِلَّا اس سے پہلے مختار کے وہ جذبات, اس سے پہلے مختار میں وہ حوصلے نہیں تھے. لیکن قیام کربلا کا اثر دیکھیے, تنہا مختار نے کتنے لوگوں کو اسی
मुक़द्दस हस्तियों के ज़रिए से कितने लोगों को अपने साथ भी किया और कितने दुश्मनाने अहले बैत को फिन्नार किया, तारीख़ ने लिख रखा है। और आखिर तक मुख्तार उसी बात पर कायम रहे और उसी राह में अपनी जान को निछावर कर दिया। तो ये है क़याम करबला का असर कि बेदारी होती है, मिल्लत बेदार होती है, कौम बेदार होती है, कौम जागती है। और अगर किसी कौमों में बेदारी न दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि क़याम करबला का असर उन तक नहीं पहुंचा। नहीं, असर न कहिए, क़याम करबला की तारीख उन तक नहीं पहुंची। ये नामुमकिन है मेरे दोस्तों कि किसी तक ये करबला पहुंच जाए और उस पर असर ना हो। ये वो असर था कि जो मिल्लतों के लिए था। मैं एक और असर जिक्र करके और मसाइल से नज़दीक हो जाना चाहता हूँ। बहुत मुख्तसर सा असर है मेरे दोस्तों कि जो बड़ा तफसील से जिक्र के करने के लायक है, लेकिन बात आ गई है तो जिक्र कर दूँ। एक रुख से जिक्र करना चाहता हूँ। याद रख ली, आज कितना बिगड़ा हुआ माहौल है। जिसके यहाँ देखिए हर घर में शैतान, बल्कि कहा जाए हर हाथ में शैतान है। इतना बिगड़ा हुआ माहौल, इतना बिगड़े हुए माहौल को आप जरा देखिए कितना। आज जिससे पूछिए सब साहब कहते हैं अरे मौलाना क्या कहना, क्या कहिए, क्या बताएं, ऐसे हालात हैं, पुराशोभ हैं, बच्चे गुमराह हो रहे हैं, बच्चियां गुमराह हो रही हैं। इतना बिगड़ा माहौल जिसमें सब गिरिया कर रहे हैं, सब आहो फोगा कर रहे हैं, सब इस बिगड़े हुए माहौल पर। ऐसे में अगर आप किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ा रहे हो और सब पूरा गांव मानता हो कि आयतुल्लाह हैं, मुज्तहिद हैं, बहुत बड़े ख़तीब हैं, बहुत बड़े ज़ाकिर हैं और आपकी हर बात मानते हो, अगर आप कह दें कि ऐसा है कि जुमे के दिन नमाज जुमा में मजमा नहीं होता है, जाहिर सी बात है सब काम पे चले जाते हैं, ड्यूटी वाले, मुलाजमत वाले। ऐसा करो इतवार को ये काम नमाज जुमा किस दिन पढ़ी जाए। अच्छा, हमारे यहाँ बिलखुसूस मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान, हमारे यहाँ सोचते हैं सब कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं चहलुम जितना सब किस दिन रखा जाता है। ये तो बेचारों के बस में नहीं, मलकुल मौत से भी कहें कि इतवार ही को आइए ताकि हम पानी पिला सकें, ये तो बस ही में नहीं उनके। सब ये कहते क्या इतवार। अच्छा, आप जरा कह के देखिए, जरा बड़ा बिगड़ा हुआ मजमा है ना, बहुत बिगड़े हुए लोग हैं ना, दीन के पाबंद, उनके यहाँ कहिए कि ऐसा है कि मजमा नहीं होता, आइए इतवार के दिन नमाज जुमा पढ़ ली। सब ये कहेंगे मौलाना बहुत अब तक मानते रहे आपकी बात, लगता है कि कुछ या कम हो गए हैं या फिर इस लायक हो गए हैं कि यहाँ रहने के लायक नहीं है। मेरे दोस्तों जरा अंदाजा कीजिए, इतने बिगड़े हुए माहौल में इतना आप अपना सिक्का जमा लीजिए, इसके बावजूद भी ये लोग तस्लीम नहीं करते कि इतवार के दिन नमाज जुमा पढ़ ली जाए। लेकिन एक हाकिम ने बुध के दिन नमाज जुमा पढ़ा दी। मैं किसी हाकिम को बुरा नहीं कहता, हाकिम तो होते ही ऐसे। कैसा मजमा था जो बुध को नमाज जुमा पढ़ गया, कैसा मजमा था जो बुध को नमाज, ये कितना आप देखिए। अच्छा, जितनी भी आप दास्तान देखिए रसूल इस्लाम की रहलत के बाद, कसम ब खुदा जो भी आया वो अपना कोई ना कोई अमल इस्लाम में, और अगर इसकी तारीख बड़ी तुलानी है कि जो भी आया चाहता था हमारा कोई अमल शरीयत का जुज़ बन जाए, दीन मोहम्मदी, दीन मुस्तफ़ा का जुज़ बन जाए, सब आपके निगाहों के सामने। यह साहब जो अमीर शाम है, एक मरतबा नमाज पढ़ने आए, कहाँ पढ़ाने के लिए, मदीने आए। इसे लिख रखा है कंजुल उम्माल मुल्ला मुत्तकी हिंदी ने है, इन्होंने लिखा ये आए जब मदीने में नमाज पढ़ाने के लिए, तो इन्होंने नमाज पढ़ाई तो बिस्मिल्लाह और बहुत सी तकबीरें भी गायब कर दी इन्होंने। अच्छा, मजमा अहले मदीना का है, अहले मदीना के कौल को बहुत से उलमाए अहले सुन्नत मोतबर मानते हैं। एक मरतबा अहले मदीना ने कहा कि आवाज़ दी हल सरिफ्ता हम नसीता। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि पहली बार अगर ये नमाज पढ़ा रहे हो और अगर कुछ कमी आ जाए कुछ सी रकत में, तो आपके यही तो कहेंगे हम भूल गए, यही तो कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं अहले मदीना, कह रहे असरिफ्ता। कहना चाहिए था इतना कि भूल गए, लेकिन अहले मदीना कह रहे नहीं, हम इस कमबख्त की आदतों से वाकिफ हैं।
हम इसके जानते हैं, इसके तरीके को, इसके ढंग को, इसके सलीकों को हम जानते हैं। ये चोरी कर लेता है, ये जहाँ भी चाहता है मौका पाता है, मैं दीन इस्लाम में कमी करता है या दीन इस्लाम में इजाफा करता है। मेरे दोस्तों, इतने बिगड़े हुए माहौल में याद रख लीजिए, आज अगर हम में से कोई चाहे कि दीन इस्लाम में किसी चीज का इजाफा कर दे, किसी चीज की कमी कर दे, कसम ब खुदा ये क़याम करबला का असर है। किसी में दम नहीं है दीन इस्लाम में किसी चीज को कम कर दे या दीन इस्लाम में किसी चीज को इजाफा कर दे। पनाह हमारी आप पर नहीं, क़याम करबला के बाद किसी भी हुकूमत वक्त में दम न था कि अपने अमल को शरीयत का जुज़ बना दे। क़याम करबला ने एक खत खींच दी, हुकूमत वाले अलग हैं, इस्लाम वाले अलग हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बस मेरे दोस्तों याद रख लीजिए, आज की जो तारीख है ये वाक़ईन मातम की शब है। आज की जो शब है वो रोने की शब है। आज की जो शब है वो सोगवारी की शब है। आज की जो शब है वो आहो बुका की शब है। मेरे दोस्तों, अज़ादारान सैयद शुहदा, ये अजीम क़यामत की रात है। ये वो क़यामत की रात कि जिस रात को इमाम ने अपने भाई अब्बास से कहा, इरकब बिनफ्सी अंत या अखी, ए मेरे भाई अब्बास जाइए, एक शब की मोहलत नहीं। इमाम अपने लिए मोहलत नहीं ले रहे थे, इमाम बशरियत और इंसानियत के लिए मोहलत ले रहे थे। और इसीलिए इमाम ने फरमाया कि इसमें इबादतें, मनाजात, दुआएं और मक्तल के जुमले हैं। ख़याम हुसैनी से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं कदबीन नख्ल, जिस तरीक़े से शहद के मक्खियों के छत्तों से भिनभिनाने की आवाज़, ऐसे यहाँ भी रुकू व सजूद में सुब्बुहुन क़ुद्दूसुन की आवाज़ें आ रही थीं। ज़रा अंदाज़ा करो मेरे दोस्तों, ये वो अजीज़ों, ये वो शब है, ये वो शब है जो क़यामत की शब है, जिसमें ख़वातीन अपने बच्चों को क़ुरबानी का दर्स दे रही हैं, जिसमें माएँ अपने बच्चों को आमादा कर रही हैं। मेरे लाल, कल क़ुरबानी का दिन है। हमारे आका, हमारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब के सन्नाटे में आप खैमे से निकले, मक्तल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मक्तल की तरफ बढ़ने लगे, एक मर्तबा हिलाल की नज़र पड़ गई। हिलाल ने जल्दी से अपनी तलवार को लिया और इमाम के पीछे पीछे हो लिए। जैसे ही इमाम को आहट महसूस हुई, पूछा कौन? हिलाल ने कहा आका आपका ग़ुलाम हिलाल है, कहा हिलाल आ जाओ। इमाम ने हिलाल का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद हिलाल को लेके चले। जैसे ही इमाम ने पूछा ये हिलाल बताओ तुम क्यों आ गए? कहा आका आप अकेले तनो तनहा जा रहे थे। ये है अंसारे हुसैनी। आका मुझे डर था कहीं दुश्मन आप पर हमला न कर दे, इसलिए मैं आपके साथ हो गया। इमाम ने कहा ये हिलाल शब का सन्नाटा है, जाओ इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान से चले जाओ, निकल जाओ, अब तुम्हारी जान बच जाएगी। जुमला सुनोगे मेरे दोस्तों? हिलाल ने एक मर्तबा अपने सर को इमाम के कदमों पे रख दिया। ए मेरे मौला, ये न कहिए जाने के लिए। इमाम ने हिलाल को लिया और हिलाल को लेके चले। मक्तल दिखा रहे हिलाल को, ए हिलाल यहाँ मेरा अकबर मारा जाएगा, ए हिलाल यहाँ मेरा अब्बास, यहाँ मेरा हबीब मारा जाएगा, ए हिलाल यहाँ मेरा मुस्लिम बिन उतबा बूढ़ा साहबी शहीद किया जाएगा। एक एक को इमाम बता रहे हैं हिलाल है। एक मरतबा इमाम ने देखा हिलाल मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। इमाम ने कहा हिलाल तुमसे तुम्हारा इमाम मुखातब है, तुम मुतवज्जे नहीं हो। एक मरतबा हाथों को जोड़ा, ए मेरे मौला नशे से किसी बीवी के रोने की आवाज़। मेरा दोस्तों, अज़ादारान सैयद शुहदा, अल्लाह आपको
किसी गम में मुब्तला न करे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। वक्त ज़्यादा हो गया, दो जुमले मसाइब के ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। फज़ाइल में मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन ये ऐसी शब है, क्या किया जाए। शब तो गुजरी मेरे दोस्तों, जो ऐसे ही शुभ नमूदार हुई। अंसार हुसैनी आगे बढ़े, कुर्बानियाँ पेश करने लगे, कुर्बानियाँ पेश कर चुके, आज़ा अक़रबा आ गए। अंसार हुसैनी ने यही तो अपने साथियों में कहा था कि देखो कल सुबह बनी हाशिम का कोई बच्चा भी, कोई जवान भी न जाने पाए, वल्ला हम अपने नबी के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। भला मेरा अकबर मारा गया हबीब तुम खड़े रहे, मेरा बाप मारा गया हबीब तुम खड़े रहे। ए अंसार हुसैनी ऐसा न करना। लो मेरे दोस्तों, अंसार ने कुर्बानियाँ पेश कर दी, आयशा की बारी आई। ये 9 मुहर्रम है, किससे मखसूस है? बाबुल हवाइज अली असग़र से मखसूस। रो रहे हो मेरे दोस्तों, मैं दुआ कराना चाहता हूँ। बहुत से दोस्तों ने कहा है बड़ी परेशानी में है, किसी का पैर टूट गया है तसादुफ की वजह से, किसी की हड्डियाँ टूट गई है, कुछ और है दोस्तों अहबाब के, माँ है और भाई है और बहन है, ये सब जो है बड़ी ज़हमतों में है, बीमार है, अलील है। ए मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, बाबुल हवाइज अली असग़र का वास्ता, जितने भी मुहिब्बान अहले बैत हैं उनमें जो भी बीमार है बिलखुसूस इन लोगों को शिफाए आजिल व कामिल अता फरमाए। सुनो मेरे दोस्तों, बाबुल हवाइज की इनको छोटे हैं लेकिन कमसिन है, लेकिन कितना अजीम लक़ब है, जो लक़ब मौला अब्बास का है बाबुल हवाइज, वही लक़ब जनाब अली असग़र का है। जनाब अली असग़र मामूली शख्सियत नहीं है, छोटे हैं, कमसिन है, उम्र में छोटे हैं। हाँ, इमाम पहुंचे, इमाम ने आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी नुसरत करे। दोस्तों, चाहने वालों, हुसैन के आज़ादारों, कोई आवाज कहीं से ना आई, लेकिन इस नन्हे मुजाहिद ने अपने को झूले से गिरा के आवाज दी, बाबा कोई नहीं है तो आपका शिशमाहा बच्चा है। ऐसा गिरिया किया कि बहन ने उठाया, फूफी ने उठाया, माँ ने उठाया, अकबर सब असग़र मचलते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि रोने की आवाज इमाम के गोशे मुबारक तक पहुंची। आए, ए बहना अभी तो हुसैन जिंदा है। मेरी माँ जाई, आखिर क्यों रो रही हो? अभी तो तुम्हारा भैया जिंदा है, मेरे होते हुए क्यों गिरिया कर रही हो? आवाज दी, ए मेरे माँ जाए। अरे दास्तान वाकया ये हकीकत ये है, आपकी आवाज है इस्तिग़ासा पर अली असग़र ने अपने को झूले पे गिरा दिया है। अली असग़र संभल नहीं रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं, मचल रहे हैं। आवाज दी मेरे मौला ने, लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो। इमाम ने बच्चे को लिया, लेके चलना चाहते हैं, क्या देखा उम्मे रुबाब खड़ी हुई है दर खैमा पे। उम्मे रुबाब किस लिए खड़ी हुई है? आका जो भी गया है मक्तल में वापस नहीं आया है, मेरा नन्हा मुजाहिद जा रहा है, मैं चाहती हूँ एक बार अपने लाल को देख लूँ। हाँ, ए उम्मे रुबाब, ये जंग के लायक तो नहीं है मेरे दोस्तों। मैं ऐसे मौके पर एक जुमला कहा करता हूँ, यकीनन आज अहले दुनिया ये सोच सकते हैं अकबर जवान थे, तलवार लेके आ गए होंगे तो लड़ाई हो गई होगी, अब्बास तलवार लेके आ गए होंगे, जोश और बलबला था, जंग हो गई होगी, लेकिन जरा ये नन्हा सा मुजाहिद, ये शिशमाहा बच्चा, और याद रख लीजिए ये मज़लूमियत हुसैन की मुहर है, अली असग़र की शहादत। इसीलिए जिस कौम में भी जनाब अली असग़र की शहादत जिक्र की जाती है वो कौम बेचैन हो जाती है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अलैहि रहमा कहते हैं 1970 हिजरी में कलकत्ता में मैं अशरा पढ़ रहा था, वो खुद कहते हैं कि मैं अशरा पढ़ रहा था, जब जुलूस निकला तो एक मरतबा एक गैर मुस्लिम खातून आती है, एक 4 महीने के या 3 महीने के बच्चे को लेके आती है, एक अपने ज़र्फ़ में दूध लेके आती है और आके कहती है जो इमाम का दुलदुल है मुझे उसके पास जाने दो। एक मरतबा वो हालात कैसे हैं, वो हिंदू मुस्लिम के बड़े तासुब और इख्तिलाफी हालात हैं। लोगों ने कहा नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हें नहीं जाने देंगे। उसने कहा हमें तुम रोक ही नहीं सकते हो।
وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ میں امام کے ذوالجناح تک جاؤں گی، میں نے نذر مانی ہے، میں نے منت مانگی تھی، میری منت قبول ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ جو مومنین تھے انہوں نے جا کے کہا، پولیس افسروں سے کہا دیکھو بھائی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم منع کر رہے ہیں، اگر یہ جاتی ہے کچھ ہو جائے تو اس کو ہندو اور مسلم کے فساد کا سبب نہ بنائیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو۔ دوستو انداز دیکھیے، عزادارہ نے سید الشہداء اس غیر مسلم خاتون کا انداز دیکھیے، جب پہنچی ہے تو اپنے دودھ کے جو ظرف میں دودھ ہے ذوالجناح کے گھوڑے پر ڈالتی ہے اور اپنے بالوں سے اس ذوالجناح کے اس دلدل کے سوموں کو صاف کرتی ہے۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، اگر بال لگ جائے تو انسان بھی احساس کرنے لگتا ہے، لیکن یہ جانور ہے، اس نے کیا۔ اس کے بعد کیا کیا، وہ دودھ جو زمین پر گرا ہوا تھا اس کو لیا اور بچے کے جسم پر مل لیا، اور جیسے ہی سب یہ اپنی منت پوری کر کے چلنے لگی، کسی نے بڑھ کے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ کہتی ہے میری بہت دنوں سے شادی ہوئی تھی، میں لاولد تھی، میں ایک دن گزر رہی تھی، میں نے امام کا ذوالجناح دیکھا، یہ ماتم کرنے والے ان رونے والوں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے ذوالجناح، اے سواد، تو یقیناً باعظمت ہے، تجھ پر اتنے رونے والے ہیں، اتنا ماتم کرنے والے ہیں، اگر تو نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا تو میں اپنے بچوں کو لے کے آؤں گی، تیرے ذوالجناح کے قدموں کو دودھ سے دھلوں گی۔ اور میں نے اس لیے دودھ کا انتخاب کیا، میں نے سنا ہے میرے بابا حسین کا ایک ننھا سا بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، جس کو پانی نہ ملا تھا۔ لو میرے دوستو ذرا اندازہ کرو اس شہادت کا اثر کتنا ہے۔ ارے غیروں پر تو اثر ہوا، امام نے آ کے لشکر کی طرف مخاطب ہو کے کہا ارے یہ ننھا سا بچہ جہاں سے بات تھا جا بلب ہے، پیاس سے جا بلب ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو لم ترحمونی فرحمونی ھذا الصغیر، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو تو ان بچوں پر رحم کر لو، اور اگر یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں عرض کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں۔ آئے یہ کربے عرض کربلا کی گرمی، میں جیسے امام نے بچے کو لٹایا اس کے بعد اٹھا لیا، کہا اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، تم اپنی حجت کا بیان کر دو۔ ارے میرے دوستو علی اصغر نے کوئی بول تو نہ سکتے تھے، لیکن اپنے بے زبانی سے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیلائی۔ میں مرتبہ کو حرام بچ گیا، ادھر نے فوراً ظالم نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب مقتل کے جملے ہیں، یہ حرملہ لگی ایک اونچائی پر گیا، ایک مرتبہ چلے کمان اور تیر کو آمادہ کیا، تیر کا شعبہ مقتل کے جملے ہیں، بلودنے الالود، اس کا مطلب یہ ہے تیر شعبہ اس کا حجم زیادہ تھا، علی اصغر کے گلو کا حصہ۔ اللہ اکبر۔ امام نے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی ہے فرزند رسول، ایک قطرہ آ گیا تو ایک خون کا قطرہ آ گیا تو کبھی زمین پر ایک قطرہ آپ نے آئے گا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، یہی آواز آئی۔ لو میرے دوستو امام آپ ذرا سوچئے، ذرا سا آپ ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس مصیبت پر غور کر لیجئے۔ یہ میرا آقا جب اکبر کے لاشیں لے آیا تو کہیں نہیں رکے، جب حبیب کے لاشیں لے آئے تو کہیں نہیں رکے، جب انہوں محمد کا لاشیں لے کے آئے تو کہیں نہیں رکے۔ سنو گے اے حسین کے ماتم داروں، سنو گے جب ننھی سی میت حسین لے کے چلتے ہیں تو مقتل کے جملے ہیں، بڑھتے ہیں پیچھے چلے آتے ہیں، ہائے مادہ کہہ کے آیا تھا سیراب کرا کے لے آؤں گا، یہ جا رہا ہوں، رباب کے دل پہ کیا گزر جائے گی، یہی تو اعمال انجام دیتے ہیں۔ بتا گیا وہ مرحلہ کہ امام نے آواز دی اے رباب آؤ اپنے لال کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، سکینہ نے کہا اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، ہم کیا تھی، ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا ملکہ ہوا ہے، ارے انہیں رباب نے آزاد لگا کہا تاکہ امام پر اثر نہ ہو جائے، اب اس میں کائیوں نہار، اے میرے لال کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، نہیں میں مسائل معاشی منزل کے تجھ میں
ذوالفقار تھے قبر کو آمادہ کیا، اب حسین ہے علی اکبر کو میت کو لیے ہوئے ہیں، قبر کے حوالے نہیں کر رہے ہیں۔ حاجب غیبی کی ندا آئی، ہو اے حسین، ارے ان بچوں کو قبر کے حوالے کر دو، اے آقا قبر کے آپ حوالے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ افغر کا سر نہ جدا کیا جائے، تاکہ افغر کے لاشوں کو پامال نہ کیا جائے۔ جو محل مقتل نے ذکر کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ ننھا بچہ ہے، گھوڑے کی ٹاپر پڑے گی، ہاں اس لیے کیا، لیکن ہاں جب مختار نے خلیف کو گرفتار کیا کہ اے خلیف اتنا بتا، کربلا کے کچھ حالات بتا، اور آخری جملے ہے اس نے کہا ہاں ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں میرا دل بھی رو دیا۔ کب کون مرحلہ ہے؟ کب وہی مرحلہ ہے جب حسین ششماہے کو سپردہ لحق کر کے آئے تو میں سمجھ گیا حسین کسی مصلحت سے کسی حکمت سے سپردہ لحق کر رہے ہیں، لیکن جب شروں کو شمار کیا گیا تو سر کم نظر آیا۔ ابن سعد نے کہا